बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج جس موضوع سے بیداری کے چند قدم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم لینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ موضوع ہے خلد یعنی ہمیشگی۔ آپ اس کو ایٹرنل لائف کہہ لیں، ہمیشہ کی زندگی کی اپروچ رکھنا، یا آپ اس کو کنٹینیوٹی کہہ لیں، یا آپ اس کو لیگیسی کہہ لیں۔ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے کہ انسان کے اندر ہمیشہ رہنے کا جذبہ، یاد رکھے جانے کا جذبہ، اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ جانے کا جذبہ، اس کے بارے میں ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے، اس میں کہاں لائنز ڈرا ہوتی ہیں، اور اس کو کس طرح سے ہم چینلائز کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو کچھ سٹیپس آف اویکننگ، کچھ بیداری کے قدم ہم خلد کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمیشگی کے پوائنٹ آف ویو سے آج لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں کئی طرح سے آپ نے ہمیشگی کا کانسیپٹ پڑھا ہے۔ جب جنت کی بات آتی ہے تو خالدون فیہا کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی پر زندگیاں گزار دی جائیں اور موت تک معافی نہ مانگی جائے، تب جس ڈیسٹینیشن، جس منزل کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے نافرمان، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلد کی بات وہاں بھی آتی ہے۔ سائملٹینیسلی خلد کی بات آپ کو ایک بہت پازیٹیو کونوٹیشن میں، ایک بہت مناسب مفہوم میں، قرآن میں ایک لیگیسی چھوڑنے پر، ایک صدقہ جاریہ چھوڑنے پر آپ کو اس کا پوائنٹ آف ویو ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پیچھے اعمال کے بہترین آثار چھوڑنے پر بھی ایک پوائنٹ آف ویو اس خلد کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ سو بیسیکلی جب خلد کی بات آتی ہے، ہمیشگی کی بات آتی ہے، تو اس میں صرف اور صرف ایٹرنل لائف کی بات نہیں ہوتی، اس میں سسٹینیبل کنٹینیوس نام باقی رہنا اس کی بات بھی ہوتی ہے، جس کو آپ فیوچر نیڈز میں لیگیسی کے انڈر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کانسیپٹ کو قرآن نے ہمیں دیا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں انسینٹیو دیے ہیں، ان انسینٹیوز کو اس لیے دیا گیا ہے کہ دس از پیورلی ہیومن فطرہ، کہ انسان کے اندر یہ چیزیں انگرینڈ ہیں، وہ لانگ لاسٹنگ لیگیسی چاہتا ہے۔ ریلیجنز کے علاوہ بھی آپ اگر انسانوں کو اسٹڈی کریں اور دنیا کے پیٹرن کو سمجھیں، تو بہت سے ایسے فلاسفرز گزرے جنہوں نے اپنے اپنے طور پر اس لانگ لاسٹنگ لیگیسی کو ڈیفائن کیا۔ ایک بہت پرومیننٹ آپ کو فلسفی ملتی ہے جو کہ پیرامڈز پر، اسٹیچوز پر، میوزیمز پر، مونیومنٹس پر اپلائی کی جاتی ہے۔ قرآن تو 1450 سال پہلے اس دنیا کو اصول اور قواعد دے چکا ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان اس قرآن کو جو 1450 سال پہلے اللہ کے کلام وحی کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، ہم آج کی دنیا کو اس سے ذرا سنک کریں، اس سے ذرا میچ کریں، اس کے سامنے ذرا دنیا کو پرکھ کر دیکھیں کہ یہ کس خوبصورتی سے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ انسان ان ریالٹی امیز ہو جاتا ہے کہ قرآن نے جن کریکٹرسٹکس کا انسینٹیو ہمیں یہاں دیا ہے، بیسیکلی یہ ہر انسان میں بلٹ ان موجود ہے، قدرتی طور پر فطرتاً موجود ہے۔ جیسے ایک میوزیم میں ایک فلسفر کا کوٹ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گی تو آپ کو بڑی گہری بات سمجھ آئے گی۔ وہاں لکھا ہوا تھا فار دوز اسٹیچوز، فار دا میوزیم اسٹف، فار دوز ممیز، ان کے لیے وہاں اس فلسفر نے لکھا تھا کام اینڈ سیلف پوزیسڈ، اسٹل اینڈ ریزولوٹ، the pyramids echo for the eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storm of time۔ یعنی کہ ممیز کے بارے میں، اسٹیچوز کے بارے میں میوزیم میں ایک فلسفر نے لکھا تھا کہ ان کو دیکھیں تو کتنے کام اور کمپوزڈ، پرسکون، پروقار نظر آتے ہیں۔ وہ پیرامڈز
جو کہ ہمیشگی کی ایک تصویر پریزنٹ کرتے ہیں اور سائملٹینیسلی یہ بتاتے ہیں کہ انسان نے یہ پیرامڈ اس لیے بنائے تاکہ وہ وقت کے دھارے میں چاہے خود نہ رہے لیکن اس کے بنے ہوئے پیرامڈز کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً یہ بات ایک نان مسلم نے کہی، لیکن یہی ڈیزائر ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ انسان اپنے ایجنگ پروسیس کو مختلف ایستھیٹک پروسیسز میتھڈز کرا کے سلو ڈاؤن تو کر سکتا ہے، لیکن جو وقت موت کا مقرر ہے اس کو نہیں ہلا سکتا۔ پیرامڈز بنانے والے پیرامڈز تو بنا گئے، خود تو باقی نہیں رہے۔ ممیز کی حفاظت کرنے والے میوزیمز میں وہ چلے جاتے ہیں، ممیز اپنی جگہ، مونیومنٹس اپنی جگہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دو تصویریں ہمارے سامنے رکھ دیں کہ قرآن بات کرتا ہے ہمیشہ کی جنت، دنیا کا انسان خواہش رکھتا ہے کہ اس کا نام ہمیشہ باقی رہے۔ سو دس از اے کلیئر پکچر کہ اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہاں اگر کسی انسان میں لیگیسی چھوڑنے کی، اپنا نام چھوڑنے کی خواہش ہے تو یہ ایک جائز خواہش ہے، اور انسان اس کو درست پیٹرن پر اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے نام کو اپنی آخرت کی خیر کے ساتھ پیچھے دنیا میں چھوڑ سکتا ہے۔ جنت میں ایک زندگی ہوگی جہاں ایٹرنٹی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور پھر انسان وہاں بہترین طریقے سے اپنے اعمال کی بیسس پر ہمیشہ اس خلد کو انجوائے کرے گا۔ جب انسانوں نے اس بلٹ ان خوبی کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی تھی کہ وہ جنت کی کریونگ کرتے، جنت میں جانے والے اعمال کرتے، جنت کی ہمیشگی کی زندگی کے لیے یہاں قربانیاں دیتے، جب انسان نے اپنی اس بلٹ ان خواہش کو جو رب العزت نے ڈالی تھی اس کو جنت کے لیے استعمال نہیں کیا، تو انسان نے اس کو پھر دنیا پر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ پھر انسان دنیا کے لیے obsessed ہو گئے، پھر انسانوں نے دنیا میں مونیومنٹس بنانے شروع کر دیے، نیم پلیٹس لگانے شروع کر دیں، ممیز کو سنبھالنا شروع کر دیا، میوزیمز بنانے شروع کر دیے۔ یہ وہی ایٹرنٹی کی خوبی تھی جو انسان میں ڈالی گئی تھی تاکہ وہ جنت کی ایٹرنل لائف کے لیے کوشش کرتا۔ تو ہر وہ خوبی جو اللہ نے انسان میں ڈالی ہے، انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے، فری ول ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو چینلائز کر کے اس سے اپنی زندگی کی بہترین کوالٹی اور آخرت کا خیر سمیٹ لے، اور چاہے تو دنیا میں ہی غرق ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہر اچھی آواز انسان کو اپیل کرتی ہے، انسان میوزک میں ڈوبا اور پھر انسان آہستہ آہستہ اسی ڈائریکشن پر چلنا شروع ہو گیا، جبکہ اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جو انسان اس قرآن کی آواز اور اس کی خوبصورتی کے لیے کریونگ رکھتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا انکلینیشن چینلائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال اچھی آواز میں اللہ رب العزت نے اٹریکشن رکھی ہے۔ سو ڈیزائرز آر دیئر، وی جسٹ نیڈ ٹو چینلائز آر ڈیزائرز۔ جہاں تک ہمیشگی کی بات ہے تو یہ فیکٹ ہے کہ انسان میں یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی تاکہ وہ صراط مستقیم تک اس دنیا کی زندگی میں آتا اور جنت تک پہنچ جاتا۔ یعنی آپ کا اور میرا یہاں ہر نیکی کرنا، صراط مستقیم پر ہر قدم ہمارا اٹھانا ہمیں جنت کی طرف ایک قدم آگے بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھا، آپ نے بزرگوں کی خدمت کی، آپ نے استاد کا ادب کیا، آپ نے چھوٹوں سے شفقت کی۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جن کے ذریعے ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور جنت کی طرف، اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان نے جب اپنی اس خواہش کو رب العزت کے دیے ہوئے کلام سے چینلائز نہیں کیا، رب العزت کے کلام سے اٹیچ نہیں کیا، تو انسان نے اس ہمیشگی کے ایلیمنٹ کو غلط ڈائریکشن میں استعمال کر لیا۔ ساری میک اپ انڈسٹری ہماری، بوٹاکس، فلرز، اینٹی ایجنگ فیشلز، یہ جتنے بھی ہمارے ٹریٹمنٹ ہیں، ایستھیٹک ٹریٹمنٹس، اس میں ہم اتنا کھو گئے کہ ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہم کتنا بھی ان پروسیجرز کے پیچھے بھاگیں، الٹیمیٹلی ایک دن اس دنیا نے، اس جسم نے، اس زندگی نے ختم ہونا ہے۔
اور ان دنیاوی فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم جٹری ہو گئے، غصے والے ہو گئے، جھنجھلاہٹوں کا شکار ہو گئے، اپنے آپ کو اہمیت دینے والے ہو گئے. کیونکہ جسم کو اہمیت دی تھی نا، تو اب میری مرضی، میرا جسم، ہر کوئی میری بات مانے، کوئی مجھے انکار نہ کرے، کوئی میرے مزاج کے خلاف نہ جائے. یہ کانسٹنٹ ایفرٹ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے، چھوٹے چھوٹے نیکیاں کر کے صراط مستقیم پر آگے بڑھنے سے، جنت کی منزل تک خیریت اور اللہ کی رحمت سے پہنچنے سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں اس لیگیسی کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع بنا دیے ہیں. ماں باپ ہر گھر میں موجود ہیں، بزرگ ہر گھر میں موجود ہیں. ان کی خدمت کر کے ہم جنت میں اپنے لیے بہترین محل تیار کرا سکتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس دنیا کی ہمیشگی پانے پر ہو گیا، دنیا کی عارضی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی بنانے کی ایک ناکام کوشش پر لگ گیا، اور ہم وہ سب بھول گئے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے قدم ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہیں یا موجود تھے، جن سے ہم اللہ رب العزت کے قریب، جنت کے قریب، اپنے خیر والے انجام کے قریب ہو سکتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنایا. کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کی آواز سنی تو میں نے جنت میں پوچھا کہ یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جواب ملا، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا نام حارثہ ابن نعمان آتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالک البر، کیا خوبصورت نیکی ہے، کذالک البر وکان ابر الناس بامہ. اور یہ جو حارثہ ابن نعمان ہیں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ بہترین نیکی کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واقعی نیکی ایسی ہوتی ہے، نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے. حارثہ ابن نعمان کے لیے آتا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کی زندگی میں ان کی آواز تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی. یہ ہے وہ ایٹرنل لائف امپیکٹ جو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اڈاپٹ کیجئے. اخلدہ، خلد، ہمیشگی، لیگیسی، صدقہ جاریہ، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم میں ڈالا ہے. مشکل نہیں ہے کہ آپ ایک بہترین لیگیسی پیچھے چھوڑ کر جائیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بلڈ ہاسپٹلز اینڈ ہیوج آرفنیجز اینڈ ہیوج ٹرسٹ. آپ کو بڑے بڑے ٹرسٹ اور بڑی بڑی مساجد اور بڑے بڑے یتیم خانے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیگیسی چھوڑنے کے لیے. آپ ہمیشہ اس کی ابتدا چھوٹے اعمال سے، بیبی سٹیپ سے کر سکتی ہیں، اپنے گھر سے کر سکتی ہیں. دھیما مزاج اپنا کر، مسکراہٹ والی پرسنالٹی اڈاپٹ کر کے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اپنا کر، بڑوں کی خدمت کر کے، چھوٹوں سے محبت سے پیش آ کے، یہ آپ کی شخصیت کا پلیزنٹ چینج انسان آپ کے پیچھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کسی کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پہنا تھا، کون سا برانڈ پہنا تھا، کون سے ڈیزائنر کلوتھس پہنے تھے، کون سے ہمارے پاس برانڈڈ بیگز تھے، کن لگژریس گھروں میں بہترین میں ہم رہتے تھے. ہاں، کس سے مسکرا کر بات کی تھی، کس کی مدد کی تھی، کس کو اچھی نصیحت کی تھی، کس کو اچھا مشورہ دیا تھا، کس کے گھر میں راشن ڈلوایا تھا، کس کی بیماری میں اس کی دوا کی فیس دی تھی، کس کے لیے سرجری کے پیسے دیے تھے، کس کے غصے پر نہایت محبت سے معاملے کو ختم کیا تھا، کس کو معاف کیا تھا، کس کو درگزر کیا تھا، کس کے ساتھ آپ نے اس کا حق ادا کرنے والا معاملہ کیا تھا، کس کے ساتھ آپ نے نرم مزاجی اڈاپٹ کی تھی جبکہ اس نے آپ کا حق مارا تھا. یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہیں. اس کے لیے ہمیں ملینز اینڈ بلینز کا بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتا لیگیسی چھوڑنے کے لیے.
یہ وہ چھوٹی چھوٹی صفات ہیں جن کو آج ہم اڈاپٹ کر کے خلد، ہمیشگی، لیگیسی اور ایک سسٹینیبل کنٹینیوٹی اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہم اپنا بنا کر اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کے لیے ہم کیا کیا بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے آپ کی پلیزنٹ مسکراہٹ والی پرسنالٹی اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بہترین لیگیسی بن سکتی ہے۔ آپ کے پیچھے لوگ جب آپ کا نام سنیں گے ان کی آنکھوں میں آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ آئے گا۔ اٹس ایزیئر ٹو اسمائل ان ڈرائنگ رومز۔ بہت آسان ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اجنبی لوگوں کے ساتھ گھر سے باہر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا، لیکن جب ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی چھت شیئر کرنے والوں کے ساتھ بہترین کردار، بہترین شخصیت، پلیزنٹ شخصیت اڈاپٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کے تھرو ہمارے ناموں کے ساتھ برکت اور صدقہ جاریہ کا اینگل اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم خود کو خوش فہمیوں سے باہر نکالیں، غلط فہمیوں سے باہر نکالیں اور اپنی زندگی کی داستان کو محبتوں کے ساتھ لکھنا شروع کریں۔ and start this داستان if you really want to achieve خلد۔ اگر واقعی آپ کو ہمیشگی چاہیے اور آپ اپنی زندگی کی بہترین کہانی لکھنا چاہتی ہیں تو آج سے اپنے گھر والوں کے ساتھ محبتیں بانٹنا شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دیں، اپنے اسپاؤس، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کے حق ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سسٹینیبل کنٹینیوٹی اپنے نام کے ساتھ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے اعمال کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بہترین جنتوں کا خلد نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔